بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں ڈاکٹر حنیف ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مداوا کلینک۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل جو ہے یہ جو سبسکرائب کر دیں، ریڈ لکھا آتا ہے سبسکرائب، آپ اس کو پش کر دینا ہے اور ساتھ گھنٹی بھی دبا دینا ہے۔ یہ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے سبسکرائب کر کے، تو پھر میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔ آج کا موضوع جو ہے میں نے جو چنا ہے، آپ کی فرمائش پہ چنا ہے۔ میرے بے شمار جو ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہوں نے مجھے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ کے فیصل آباد کے اندر جو ہے ثانیہ جو فیصل آباد ہوا ہے، جو ایک رکشے والا تھا غریب، جس کو 20 روپے کی خاطر اس کو زندہ جلا کے مار دیا گیا ہے، اور وہاں کے جو لوگوں کا رویہ تھا وہ بڑا افسوسناک تھا، اور پھر اس کی جو سٹوری ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں، کیونکہ آپ کے کلینک کا نام جو ہے مداوا کلینک ہے، آپ کے چینل کا، تو آپ کے پاس جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں دکھوں کا مداوا ہے، تو اس طرح کے دکھ بھی تو لوگوں کو ہیں، اس پر بھی آپ نے کچھ بولنا ہے، ہمیں بتانا ہے، آگاہ کرنا ہے، اور اس پہ اپنی رائے بھی دینی ہے، اظہار کرنا ہے، چیزیں شامل کرنی ہیں جن سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور اچھا، اس کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک رکشے والا تھا، غریب والدین کا بیٹا تھا اور بے روزگار تھا، تو اس نے کہیں سے رکشے کا انتظام کیا، پکڑ کے جو ہے رکشے والے کو کسی مالک سے بات کی، کچھ اس کو ایڈوانس دیا اور رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ مہنگائی کی وجہ سے اتنے یعنی افسوسناک ہو گئے، اتنے گمبھیر ہو گئے کہ اس کے لیے اپنا روزی روٹی کا اور روح اور جسم کا جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، بڑا بچہ تھا جو کوئی 14-15 سال کا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ اس کی معاونت کرتا تھا، رکشہ چلاتا تھا۔ اچھا، حالات جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، غربت کی وجہ سے اس کے پاس سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی، کبھی روٹی پکتی جاتا تھا دیہڑی لگنے کی وجہ سے، ورنہ نہیں لگتا تھا، کیونکہ آج کل کی مہنگائی کی وجہ سے حالات لوگوں کے بدل گئے، لوگوں کا سٹائل بدل گیا، لوگ اب رکشے پہ سفر نہیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جگجی پہ بیٹھ کر 10-20 روپے دے کے ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ پر چلے جائیں، اور لوگوں نے اپنا جو ہے رہن سہن کو مہنگائی کی وجہ سے اس طرح بنا لیا ہے، بناتے جا رہے ہیں کہ اس میں اپنے وسائل کی اندر رہتے ہوئے گزارا کر سکیں۔ تو اس کا بھی یہی حال تھا کہ اس کے غربت کی وجہ سے کبھی دیہڑی لگتی تھی، کبھی نہیں لگتی، روٹی کھا سکتے تھے، کبھی نہیں کھا سکتے تھے۔ اچھا، جس دن یہ واقعہ ہوئے اس دن اس کے پاس صرف کوئی 100-150 روپے اس کی دیہڑی لگی تھی، اور لیکن اس نے اس کے اندر CNG جو ہے رکشے کے اندر ختم ہو چکی تھی، اور اس کی CNG کو بھروانا چاہتے تھے اس کے اندر، لیکن گھر تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس اتنا فیول نہیں تھا رکشے میں کہ وہ گھر تک جا سکے۔ اچھا، پھر اس کے پاس کیا CNG والے اکثر بھی اس کے پاس جاتا تھا، اسے کہا جی CNG ڈال دیں، تو 100 کے قریب تھے، تو جو CNG کا بل تھا وہ کوئی 100-200 کے قریب۔ اس نے کہا کہ جی میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں۔ اس نے کہا جی میں تو ملازم ہوں، مجھے تو پورے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں یار، آپ کی مہربانی، روزانہ آپ سے ڈلواتا ہوں تو آپ مجھے ادھار کر لیں۔ اس نے کہا جی ادھار تو نہیں ہوتا، میں نے تو کیش دینا ہوتا ہے مالک کو۔ خیر، بجائے اس کے کہ میں اس کی اتوت کار کے آپ کے پورے ڈائلاگ آپ کو سناؤں، مقصد کا جو ہے اس کی اصل سٹوری کی طرف آنا ہے، تو خیر بات یہاں تک بڑھ گئی کہ ان کی مطلب اتوت کار بڑھی، جھگڑا بڑھا، تو جو CNG والا تھا پمپ کا ملازم، اس کے ساتھ اس کی اتنی لڑائی ہوئی کہ اس نے اس کی جو ہے اس پہ پیٹرول پھینکا اور اس کو آگ لگا دی۔ جب اس کو آگ لگی تو جو اس کے ساتھ بیٹا تھا اس کا 14-15 سال کا، تو اس نے بھی رونا چیخنا شروع کر دیا اور لوگوں کو مدد کے لیے بلانا شروع کیا، تو کوئی بھی مدد کو نہیں آیا، کیونکہ جلتی آگ میں تو کوئی کودتا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان دے کر بھی دوسرے کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ہماری معاشرے کی بے حسی دیکھیں، ہم لوگوں کی، ہم لوگوں کی، بلکہ ہم سب اس میں شامل ہیں، اور ہم سب اس کے جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں کہ انسانیت جو ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو اس طرح کسی نے بھی نہیں سوچا، اور وہ اتنا اس کا جسم جھلس گیا، اور وہ لڑکا جو تھا اس کا بیٹا اتنی بے بسی کے عالم میں تھا کہ اس نے خود رکشے پہ اس کو ڈالا
اور فیصل آباد کو جو لائٹ ہاسپٹل ہے وہاں کے بند یونٹ تک وہ ایمرجنسی میں وہاں لے آیا، لیکن وہاں پہنچ کے وہ زخموں کی اور جسم اس کا اتنا جل چکا تھا کہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ اب یہاں پہ جو پہلو ہے ہمارے ایک دوسرے کے احساس کا، وہاں یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم لوگ اتنے بیہوش ہو چکے ہیں کہ ایک تو اس کا رول ہے جو وہ سی این جی گیس کا پمپ کا ملازم تھا، کہ اگر اس کے پاس 20 30 40 چلیں جی 50 روپے کم ہی تھے تو نیکسٹ اس نے آنا تھا۔ غریب لوگ جو ہیں کسی کا ادھار رکھتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو اپنی عزت سے ہوتا ہے، اور اس نے اس کے ساتھ کئی عرصے سے یہ چلا رہا تھا، اس سے سی این جی ڈلوا رہا تھا، لیکن اس نے اس پہ اعتماد نہیں کیا۔ یہ ہماری یہاں بے حسی ہے۔ اور دوسرا یہ ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ اس نوجوان جو سی این جی کا پمپ کا ملازم تھا، نوجوان، اس کے اندر یہ احساس نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اس جیسا بھی ہے، حالانکہ اس کی باپ کی عمر کا تھا، تو وہ اگر کرتا 20 50 روپے اس کو اگنور کر دیتا، کہہ دیتا کہ چلو جی آپ ڈال دیں گے، خود اپنے پاکٹ سے ہی ڈال دیتا، یا وہاں پہ کھڑے لوگ ہی کچھ کر دیتے کہ چلو جی ہم کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں ہماری معاشرے کی بے حسی پہ سوائے رونے کے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی کو بھی کسی بھی تکلیف میں کوئی ہے تو آگے بڑھ کے اس کی ازالہ کرنا ہے۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، لیکن ہم اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارے اندر خود غرضی آ گئی ہے۔ خود غرضی اتنی ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ لاچار ہے یا معذور ہے، کسی بھی حالت میں ہے، ہم ادھر سے آنکھیں بند کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کوئی 2 4 منٹ کی جو ہے کوئی تاخیر ہو ہمارے کام میں، یا 2 4 منٹ کی ہم کسی اپنی، اگر ہمارے بس میں ہے تو ہم اس کا کر گزریں۔ ویسے بھی تو ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، کتنے فضول بھی اڑا دیتے ہیں، لیکن اچھا پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی مانگنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ واقعی یہ مستحق ہے، ہم ان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں مانگنے والے کو، لیکن کیا معلوم کہ اس کے پیچھے کوئی کتنی بڑی مجبوری ہو کہ وہ مانگنے آیا ہے۔ یا چلو یہ تو ایک ہمارے سے پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن رکشے والا کا جب اس سے بحث کر رہا تھا تو وہاں کتنے لوگ تھے، وہاں گاڑیوں والے بھی تھے، وہاں دوسرے بھی تھے، جو 150 ان کے لیے کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہوگا، لیکن پھر بھی کسی نے نہ تو اس کو سمجھایا کہ یار ہمارے باپ کی امت کا ہے، غریب ہے یار، اس کو چلو خدا واسطے ہی کر کے اس کو دے دے کے چلو جی صدقہ ہی صحیح، کیونکہ صدقہ بھی اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی اگر ضرورت پوری کر دیتے تو یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم اس لیول پہ کیوں آ گئے ہیں، ہمارا معاشرہ اب اس نہج پر کیوں پہنچ چکا ہے۔ اب رکشے والا کا جو اسٹوری پر آتے ہیں اس بھی وہاں پہ، اب وہ لڑکا ایک جو ہے نابالغ، اس کے پاس جو 150 روپے نہیں تھے، اب اس کے کفن، اس کے دفن، اس کے رسم کل اور آنے جانے والوں کا کیسے اس نے پورا کیا ہوگا؟ جس کو 150 ادھار نہیں کوئی دے رہا تھا، اس کے لیے ہزاروں کا یہ خرچہ جو بعد از مرگ انسان پہ آتا ہے وہ اس نے کیسے پورا کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حالات نے، مہنگائی نے اور اس ساری صورتحال نے ہمیں کہاں لا کر رکھا ہے۔ آپ کو یہ اسٹوری بتانے کا مقصد صرف ہمارے اپنے اندر احساس کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ضرورت مند ہو، واقعی ہو جسے آپ سمجھتے ہو، تو پھر اس کی مدد ضرور کرنی ہے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا کہاں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، پوچھا تو یہ جائے گا کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی ضرورت مند، کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں رہا۔ کیونکہ سب سے زیادہ جو انسان پر حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری کرے، اس کے کام آئے، ہم آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اگر ہم ایک دوسرے انسان کے کام نہیں آتے تو پھر ہمیں انسان کہلانے کا، مسلمان کہلانے کا حق نہیں بنتا۔ سوچیے گا ضرور، اور کسی نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کی اجازت۔